السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور پوہا جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ سٹوری وکاس نے شیئر کی ہے UK سے۔ وکاس کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک ایسے فیملی کی سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں جو 1980 میں عمان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے والد ادھر گورنمنٹ کی جاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس جاب کے اکارڈنگلی ان کی جو رہائش بنتی تھی وہ کافی دور تھی، اور ان سب کو ادھر ہی رہنا پڑتا تھا۔ وہ خاصا خوبصورت علاقہ تھا، لیکن دور ہونے کی وجہ سے ادھر بہت زیادہ آبادی نہیں تھی۔ اس علاقے کے قریب ایک بہت بڑی بیچ بھی تھی، لیکن وہ گھر سے کافی دور تھی۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ساری فیملی بیچ پر ان کے جانے کا پروگرام بن گیا، اور وہ سارے بیچ پر چلے گئے، اور ان کی گھر کی ایک لڑکی، ایک فرد گھر میں ہی تھی، اور باقی سارے چلے گئے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ اپنے اوپر والی پورشن میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی باہر آیا ہے۔ اس نے باہر سے دیکھا تو اس کے والد صاحب آئے تھے۔ اس نے اپنے ابو کو آواز دی، لیکن وہ اس سے بات کیے بنا اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ لڑکی بیٹھی پڑھتی رہی، اور اپنی تعلیم، اپنی جو پڑھائی تھی وہ مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے ابو کے پاس کمرے میں گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے والے پورشن میں گئی تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں ابو کے پاس کمرے میں جاتی ہوں، سب لوگ تو جا چکے ہیں۔ جیسے وہ اپنے ابو کے پاس کمرے میں گئی تو وہ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اس کا دماغ اس طرح ہوا کہ اس کو یہ تو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی وہم ہے، تو پھر اس کے ابو کدھر چلے گئے؟ اس کو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور اس کو ایک وہم قرار دینے لگی، اس قدر اس کا دماغ الجھ چکا تھا۔ اب وہ اس بات کی تصدیق بھی نہیں کر سکتی تھی، کسی نے بھی اس بات کو نہیں مانا تھا۔ 1 سال اس گھر میں بالکل ٹھیک گزرے تھے۔ 1 سال کے بعد یہ کام ہونے لگے، تو اس کے اس واقعے پر یقین دہانی کرانے کے لیے اور اس کی تصدیق ہونے کے لیے کچھ دن کے بعد اس کے ابو نے یہ بتایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچن میں ان کی بیٹی کام کر رہی ہے، اور وہ مسلسل اس کو آوازیں دے رہی ہیں۔ اس کے قریب بھی گئے ہیں، لیکن وہ کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی۔ وہ کافی حیران ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد باہر دروازہ نوک ہوا۔ جا کر دروازہ کھولا تو ان کی بیٹی کالج سے واپس آ رہی تھی۔ ان کا دماغ ایک منٹ کے لیے معاف ہو چکا تھا اپنی بیٹی کو دیکھ کر۔ انہوں نے یہ بات اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، باقی کو بتائی، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے، اور اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس نے آپ کے روپ میں ادھر کسی کو دیکھا ہے۔ اب یہ بات 100% یقین میں بدل چکی تھی کہ اس گھر میں ان کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے کے حاجی صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو یہ ساری بات بتائی۔ حاجی صاحب نے یہ ساری بات سنی اور ان کے گھر کا آ کر سارا چکر وغیرہ لگایا، دیکھا گھر کو، تو انہوں نے گھر دیکھ کر یہ بتایا کہ اس کے متعلق جو بھی راز ہے وہ میں آپ کو کچھ دن کے بعد بتاؤں گا، تب تک آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ 1 ہفتے کے بعد حاجی صاحب ان کے گھر آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے گھر میں نیک اور مسلمان جنات کا پورا قبیلہ آباد ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی کوئی تنگی نہیں دیں گے، ہاں کبھی کبھار آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان کا یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے گھر میں قرآن پاک، تلاوت قرآن اور نماز کا اہتمام کریں، اور نیک کاموں کی ترغیب دیں سب کو، جس کی وجہ سے آپ کے رزق اور روزی اور آپ کے ہر کام میں آسانی آئے گی۔ یہ بات سننے کے بعد وہ سب لوگ کافی خوش ہوئے، اور ابھی بھی اسی گھر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ رہتے ہیں، اور ان کو وہ جنات اب کبھی نظر نہیں آئے۔ اب وہ باقاعدگی سے اپنے گھر میں کئی سالوں سے تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ نماز تو ویسے بھی سب مسلمان پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو پابندی سے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ ایک سٹوری تھی وکاس کی جو انہوں نے UK سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وکاس۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی انڈیا سے شیئر کی ہے میرے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نیم اجے ہے، اور میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے آپ کی ایک ڈاک بنگلے والی سٹوری سنی اور اسی سے ریلیٹڈ میری بھی ایک سٹوری ہے۔ تب میری عمر محض 15 سال تھی اور میں اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح ایک بنگلے میں رکا تھا۔ میرے جو فادر ہیں وہ ایک گورنمنٹ آفیسر تھے، اور جب میرے فادر کی ٹرانسفر ایک دوسرے شہر میں ہوئی تو ادھر ان کو ایک ڈاک بنگلہ ملا، جس میں جا کر ہم نے قیام شروع کر دیا۔ میری جو ممی تھیں وہ اس ڈاک بنگلے کو دیکھ کر ہی سمجھ چکی تھی کہ اس کے اندر کئی جنات ہوں گے۔ بہت پرسرار اور بہت ویران پرانے زمانے کا وہ ڈاک بنگلہ، جس کی چھوٹی چھوٹی سرخ دیواریں دیکھ کر ہم لوگ حیران ہو گئے۔ لیکن ہم لوگوں نے ادھر رہنا تھا کیونکہ میرے بابا کی ٹرانسفر پورے 3 سال کے لیے ہوئی تھی۔ ہم لوگ اس بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ 2-3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے، یعنی ان کی لینگویج میں وہ بھگوان بولتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ایک بیٹی یعنی ان کی بہن پیدا ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بہن بھائی سارے گھر میں کھیلتے کودتے۔ تب تک میری عمر 15-16 سال ہو چکی تھی۔ میں بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح بیہیو کرتا تھا، اکلوتا تھا، جس کی وجہ سے والدین مجھے یہی سمجھتے تھے کہ میں جیسے 5-6 سال کا چھوٹا بچہ ہوں۔ میری بہن سے کہیں زیادہ مجھ سے پیار کیا جاتا تھا۔ ہم لوگ سارے گھر میں کھیلا کرتے تھے۔ تب ہم لوگوں کا اس بنگلے میں آخری سال تھا، تیسرا سال تھا، اور اس تیسرے سال میں ہمارے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ اس بنگلے کے اندر ہمیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں، جبکہ دور دور تک ہمارے اس بنگلے میں کوئی بھی کتا نہیں تھا۔ وہ ایک خشک علاقہ تھا جہاں پر دور دور تک نظر دوڑائیں تو صرف ریت ہی نظر آتی تھی۔ پرانے زمانے کا قدیم ڈاک بنگلہ تھا وہ، جہاں میرے بابا کی ٹرانسفر ہوئی تھی۔ بالکل شہر سے باہر یہ ڈاک بنگلہ تھا۔ تو میری ممی یعنی چیخ اٹھتی تھی اور میرے بابا سے یہ کہتی تھی کہ یہ کتے کہاں بھونک رہے ہیں، آپ چوکیدار سے جا کر بات کریں۔ جب چوکیدار سے پوچھا گیا تو چوکیدار نے کہا کہ دور دور تک ادھر کوئی بھی کتا نہیں ہے، لیکن کتے کی آوازیں مسلسل ساری رات آنے لگی۔ اب یہ بات بہت باقاعدگی سے شروع ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح ابھی بھی یہ بات یاد ہے۔ نیکسٹ ڈے میں اور میری ممی اور میری چھوٹی بہن ہم لوگ ڈاک بنگلے کی بیک سائڈ پر گئے، اور وہاں پر بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ میری ممی نے چوکیدار کو کہا کہ ان جھاڑیوں کو صاف کر دو، بچے کھیلتے کودتے ہیں، کہیں سانپ وغیرہ نہ نکل آئے۔ چوکیدار جیسے ہی ان جھاڑیوں کو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے ایک انکشاف کیا کہ یہاں پر پرانی قدیم قبریں ہیں۔ جیسے ہی ہم نے ان قبروں کا جائزہ لیا تو ہماری حیرانگی کی ہر انتہا ختم ہو چکی تھی۔ ان قبروں کے اوپر انگریزوں کے کتوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ کتوں کے نام لے کر یہ لکھا ہوا تھا انگریزی میں ہی کہ یہ کتے ادھر سکون کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ سکون کرتے رہیں گے۔ ایک بات مجھے نام جو ابھی تک یاد ہے، جس پہ لکھا تھا کہ اس قبر کے اوپر یہ نام لکھا تھا کہ پیارے ٹومی تم ادھر ہمیشہ آرام کرنا اور خوش رہنا۔ اور وہ ساری قبریں کتوں کی قبریں تھیں، 4 قبریں تھیں، جو کہ چاروں کے چاروں انگریزوں کے پرانے زمانے کے کتے تھے۔ ان کو ادھر مدفن کیا ہوا تھا، دفنا دیا گیا تھا کتوں کو، اور وہی کتے ساری رات بھونکتے تھے باہر۔ لیکن جب ہمارا اس بنگلے میں آخری سال تھا تب ہی ایسا کیوں ہوا؟ چوکیدار بھی کافی حیران ہو گیا۔ وہ کتے اب بہت زیادہ ڈرانے لگے۔ ایک دفعہ تو انتہا ہو گئی تھی، میری والدہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے ان کو لگا کہ پرانے زمانے کے شیشے کی ان ونڈوز کے اندر سے کوئی پھلانگ کر اندر آیا ہے، اور الماری وہ جو ونڈو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ونڈو کے ٹوٹنے سے کتے کی تیز بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھولا تو ونڈو ٹوٹ چکی تھی، لیکن اندر کون آیا یہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ کافی زیادہ حیران ہوئیں اور بہت زیادہ ڈر گئیں۔ تب کچھ ہی دن تھے ہمارے اس بنگلے کے اندر، اور پھر کچھ ہی عرصے میں میرے بابا کی اس شہر سے ٹرانسفر ہو گئی اور ہم لوگ کسی اور سٹی میں چلے گئے۔ یہ کہانی تھی اجے کی، جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اجے اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی ہے مراد کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ میرے بڑے بھائی کے بچپن کا واقعہ ہے۔ میرے بڑے بھائی تب 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے اور انہوں نے ہی یہ واقعہ ہمیں سنایا۔ ان کے ساتھ
ان کا ایک کلاس فیلو پڑھا کرتا تھا۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی اس کلاس فیلو کی تربیت اور اس کی پرورش کسی اور نے نہیں بلکہ جنات نے کی تھی، کیونکہ اس لڑکے کا جو باپ تھا وہ ایک بہت بڑا عامل تھا اور کئی جنات اس کے قبضے میں تھے۔ سننے میں آتا تھا کہ اس کے باپ کے قبضے میں ایک جنات ہے جو کہ کافی بزرگ اور ضعیف ہے، جو کہ اس سے خاصی محبت کرتا ہے، اور اسی نے اس کے اس بیٹے کی پرورش کی تھی۔ وہ جن اس بچے کے ساتھ بھی رہا کرتا تھا۔ کلاس میں وہ سب سے بڑی حیرانگی کی جو کام کیا کرتا تھا ان میں یہ تھا، بے موسمی فروٹ لا کر دیا کرتا تھا۔ وہ ہمیں اس طرح لا کر دیتا تھا کہ اس کے پاس ایک رومال تھا جو کہ سفید رنگ کا تھا۔ اس رومال کے اوپر کچھ پڑھ کے اس کو وہ درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ باندھ دیا کرتا تھا، اور کچھ ہی دیر میں بے موسمی پھل، جن پھلوں کا موسم نہیں ہوتا تھا، وہ جب رومال کو اتارا جاتا تھا تو اس کے اندر پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی وہ رومال پیسوں میں بدل جاتا تھا، یعنی اس کے اندر پیسوں کی ڈھیر ساری گٹھیاں ہوتی تھیں۔ یہ عجیب و غریب واقعات ہماری حیرانگی میں بہت زیادہ اضافہ کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ بڑا ہوتا گیا۔ بڑا ہونے کے بعد وہ بھی ایک عامل بن گیا اور اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کلاس کے سارے لڑکے اکٹھے ہو کر اس کو ملنے کے لیے گئے۔ ہم جیسے ہی اس کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے گھر کے صحن میں ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے۔ لکڑی کے ایک تخت کے اوپر اس کا بستر لگایا ہوا تھا، اس کے اوپر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے، اور اس کے ارد گرد کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے اس کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ کے بچپن کے کلاس فیلو آئے ہیں، تو وہ کچھ دیر میں باہر آیا۔ اس نے اپنے خادمین سے کہا کہ ان کو مہمان خانے میں جا کر بٹھا دو۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ مہمان خانے میں آیا تو ہم اسے ملے جلے، اس کے پاس بیٹھے، کافی باتیں کیں۔ تو اس کو باہر سے اس کے خادم نے یہ بلاوا بھیجا کہ آپ سے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں اور آپ سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں۔ وہ خادم اس کو بلا کر باہر چلے گئے۔ اب کچھ دیر میں ہمارا وہ دوست فہیم باہر جا کر بیٹھ گیا۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ بیٹھا ہے وہ جگہ بالکل ہمارے سامنے تھی۔ اچانک سے ایک کالی سیاہ پرچھائی جو کہ ایک مرد کے حلیے میں تھی، وہ ہمارے سامنے ہمارے دروازے کے آگے سے گزر کر فہیم کی طرف گئی ہے اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی ہے، کیونکہ ہم فہیم سے یہ پہلے فرمائش کر چکے تھے کہ ہم اس مخلوق کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کے تم بچپن میں ہمیں کرتب دکھایا کرتے تھے۔ اب فہیم نے بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور اس کی آواز مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ آواز کسی اور بزرگ کی تھی۔ اس طرح لگتا تھا کہ جیسے ان کا تعلق کسی عرب کی شہر سے ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے فہیم ہم سے مخاطب ہوا بلند آواز میں اور کہنے لگا، تم لوگوں کی یہ فرمائش میں نے پوری کر دی ہے، لیکن ہم تمہارے سامنے واضح طور پر نہیں آ سکتے۔ کچھ لوگوں کی باتوں کا جواب دینے کے بعد وہ کالے رنگ کی پرچھائی جو کہ خاصی بلند قد کی تھی وہ ادھر سے نکل کر چلی گئی اور فہیم کا جسم نارمل ہو گیا۔ جس ٹائم وہ کالی پرچھائی فہیم کے قریب آئی تو اس ٹائم اس کے گھر کا سارا صحن خوشبو سے معطر ہو چکا تھا۔ ہم لوگ کافی حیران ہوئے اور اس کے بعد ہم فہیم کو دوبارہ ملنے کے لیے کبھی نہیں گئے۔ آج بھی وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، نیک کاموں میں ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ جن آج بھی اس کے ساتھ ہے۔ فہیم بتایا کرتا تھا کہ وہ جن جو کہ ایک بزرگ کی صورت میں اس کے قریب رہتا تھا، ہر اچھی بری چیز کے متعلق اس کو بتایا کرتا تھا۔ مکمل طور پر اس نے اس کی روحانی طور پر تربیت کی۔ آج فہیم ایک بہت بڑا عامل بن چکا ہے۔ یہ کہانی تھی جو کہ لاہور سے میرے ساتھ مراد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ مراد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ کیسی لگیں آپ کو لسنرز؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، یعنی چینل کو سبسکرائب کر کے، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ رمضان جیسی بابرکت مہینے کی ساری نعمتوں کو آپ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ آئی ہوپ اس پر آپ لوگ عمل کریں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔